جو کہ ہمارے مسلم بھائی بھی حج کرتے بھی ہیں، لیکن یہ لفظ حج جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور حج سے مراد پرمسرت یا پرمسرت حجوم ہے، لیکن یہ جد کے قبیلہ سے اس کا تعلق ہے۔ ہجی نبی جو ہے یہ بنی مراری کا لاوی ہے۔ میں اس بات کو پھر دہراؤں گا کہ ہجی جو ہے یہ لفظ عبرانی کا لفظ حج ہے، جس کا مطلب پرمسرت کے ہیں، اور اس کے باپ کا نام مفقود ہے، اور ہجی جو ہے یہ جد کے قبیلہ کا اس کا تعلق ہے۔ مقدس ہجی نبی جو ہے یہ بنی مراری کا لاوی ہے، اور لاوی سے مراد گرو کے ہیں، یعنی کہ یہ بنی مراری کا وہ گرو ہے جو کہ بائبل مقدس میں بے شمار لاویوں کا ذکر آتا ہے۔ اور میں نے کلام کے آغاز میں کہا کہ یہ کتاب چھوٹی ہے، لیکن اس کے اندر بڑے خوبصورت پیغامات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے یہاں پہ ہیکل کی تعمیر نو کا ذکر ہے، اور جب یہ لوگ یروشلم واپس آئے تو یہودیوں نے 537 قبل از مسیح کی پیدائش سے یہ پہلے کی بات ہے، کیونکہ پرانا اہدنامہ جو ہے جو کہ پیدائش سے لے کر ملاکی نبی کی کتاب تک اس کا ذکر ہے، یہ پرانا عہد کہلاتا ہے، اور پرانا عہد اور نیا عہد یہ دونوں عہود ہیں، اور عہود عہد کی جمع ہے، اور پرانا اہدنامہ جو ہے یہ مقدس سلیمان کے بارے، مقدس داؤد کے بارے، اور یرمیہ، استثنا اور بے شمار ایسی کتب مقدسین ہیں جو کہ خدا یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں پیشن گوئیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ لیکن آج ہم جو کہ مقدس ہجی کا کتاب کا اہم موضوع ہے وہ ہیکل کی تعمیر نو ہے، اور جب یہ لوگ واپس آئے 536 میں تو یہودی تقویم کے مطابق، یہودی تقویم جسے ہم یہودی کیلنڈر کہتے ہیں، اور اس یہودی کیلنڈر کو ہم قمری کا کیلنڈر کہتے ہیں، اور آج کا جو کیلنڈر ہے یہ جو کہ جس کیلنڈر پہ ہم چلتے ہیں یہ خدا یسوع مسیح کی پیدائش کا یہ کیلنڈر آج بھی چالو ہے، اور یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہیکل کے کھنڈرات کو صاف کرنے کے لیے جب اس ملبے کو ہٹایا گیا، ہیکل ممار ہو چکی ہے، تباہ برباد ہو چکی ہے، اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ یہ دور جو ہے یہ اگر ہم دیکھیں تو دارا نبی کا دور ہے، تو یہاں پہ جب ہجی کو ایک دفعہ نہیں، ہجی کی کتاب بڑی چھوٹی کتاب ہے، آپ گرجا کر دیکھیں 3 دفعہ
خداوند سے ہم کلام ہوا کہ وہ لوگوں کو اکٹھا کرے اور ہیکل کی تعمیر نو کرے. اور یہاں پہ جب ملبے کو ہٹایا گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے خداوند کے لیے مذبح بنایا گیا. اور مذبح بنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اپنی قربانیوں کو، اپنی شکر گزاریوں کو، اپنی نذرانوں کو اور اپنے ہدیے اور نذرانوں کو خداوند کے حضور گزار سکے. اور مذبح بنایا، قربانیاں چڑھائیں. اور خورش کے زمانہ میں ہیکل کی تعمیر نو کا کام مقامی باشندوں کی مخالفت سے ایک بار پھر التوا کا شکار ہوا، پھر رک گیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب مقامی لوگوں کے سبب سے یہ التوا کا شکار ہوئی تو 16 برس تک خدا کی ہیکل کا کام ادھورا رہا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دارہ اول فارس کا بادشاہ ہے اور ہجی زکریا کا وہ دور ہے کہ ہیکل کے کام کو شروع کیا جائے. اور پھر یہ وہ دور 520 قبل المسیح یہاں پہ منادی کا کام شروع ہوا. لیکن ہجری کی کتاب کا جو کہ خاکہ ہے، وہ خاکہ جو ہے وہ یہ ہے کہ تعمیر نو اور الہی دعوت، تعمیر نو اور الہی دعوت. اور خاکے کا دوسرا جزو ہے وہ تعمیر نو اور الہی شراکت ہے. یہاں پہ 2 جز ہیں جنہیں اب ہم ان پہ دھیان اور دھیان کریں گے. پہلا جز ہے تعمیر نو اور الہی دعوت، اور دوسرا جز ہے تعمیر نو اور الہی شراکت. لیکن ہم یہاں پہ اگر ہجری کی کتاب یا زکریا نبی کی کتاب کو دونوں کا بڑے دھیان کے ساتھ مطالعہ کریں تو وہاں پہ بڑے خوبصورت پیغامات ملتے ہیں کہ ہم خدا کے گھر کی تعمیر سے مراد کیا سمجھتے ہیں. یہ ہمارے سوچنے، پرکھنے اور جانچنے کی ضرورت ہے کہ خدا کے گھر کی تعمیر سے مراد کیا مراد ہے. اور اگر ہم پہلے ہیکل کو دیکھیں تو ہیکل میں ہر وقت خدا کی حضوری موجود رہتی. یہ پرانے عہد کی بات ہے. لیکن اس دور میں کوئی ناپاک شخص جو ہے وہ ہیکل اور ہیکل کے بعد پاک مقام میں داخل نہیں ہو سکتا، چونکہ وہ شریعت کا دور ہے. اور آج جب فضل کا دور ہے تو فضل کے دور میں خدا بے شک ہمیں ظاہری طور پہ ہمیں منع کرتا ہوا نظر نہیں آتا. لیکن جب ہم خدا کے گھر میں ناپاک ہوتے ہوئے خدا کے گھر میں آتے ہیں یا پھر ہیکل میں داخل ہو کر پاک مقام یعنی کہ پلپٹ پہ آنے کی کوشش کرتے ہیں تو سزا میں دیر تو ضرور ہے لیکن سزا میں چھوٹ نظر نہیں آتی. لیکن اس وقت ہیکل کا ڈر اور خوف کچھ اور ہے، اور آج کے دور میں خدا کے گھر کا ڈر اور خوف کچھ اور ہے. اگر ہم اس دور اور متی کی کتاب اس کے غالباً 12ویں باب کو دیکھیں تو وہاں پہ خداوند کا کلام واضح ہے کہ تم نے میرے باپ کے گھر کو کیا کیا ہے؟ ڈاکوؤں کی کھو بنائی ہوئی ہے. اگر آپ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو ہر وقت ٹی وی کے آگے، میڈیا کے آگے مختلف پیغامات اور عبادات کو دیکھتے ہیں،
اور لیکن ان کے نیچے جائز کیش، ایزی پیسہ، بینک اکاؤنٹ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے خدا کے گھر کو کاروبار بنایا ہوا ہے۔ لیکن خدا کا کلام اس کی مماریت ایسے کرتا ہے کہ تمہیں مول دیا گیا مول دو، یا تمہیں مفت دیا گیا مفت دو۔ کیوں جی سب کی مفت دیا گیا مفت دو۔ لیکن آج بھی بے شمار ہمیں کنونشن اور کورسز نظر آتے ہیں جو کہ کاروبار کے طور پر نظر آتے ہیں۔ اس دور کی تعمیر نو اور آج کل کی تعمیر نو میں آسمان و زمین کا فرق نظر آتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ خدا کے گھر کی تعمیر جو ہے یا خدا کے گھر کا استعمال جو ہے وہ ہمیں کاروبار نظر آتا ہے۔ لیکن اگر ہم خدا کے گھر کی تعمیر یہ چاہتے ہیں تو اس کا پہلا جز کیا ہے کہ ہم انفرادی طور پر انسانوں کی تعمیر کریں، بشرطے کہ ہم اینٹوں کے گھر کی تعمیر کریں، ہمیں پہلے انسانوں کو جو کہ حیوان ہیں، حیوانوں کو انسانوں کی تعمیر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مقامی کلیسیا کی تعمیر کی ضرورت ہے۔ مقامی کلیسیا کی تعمیر میں کیا ہے؟ نسل نشے، لوگ نشے کا کاروبار کرتے ہیں، لوگ نشہ کرتے ہیں، اور خدا کا کلام ہر طرح کے نشے کی ممانعت کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے کلیسیائی نظام کی تعمیر ہے۔ کلیسیائی نظام کیا ہے؟ کلیسیائی نظام یہ ہے، اگر آپ بائبل مقدس کے طالب علم ہیں تو لوگ پہلے بزرگوں سے سیکھتے ہیں، لیکن آج بغیر سیکھنے کے ہم سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس بات کو چھوڑیں، اگر ہم اس یہ جو ہیکل ہے یا جو گھر ہے یا کوئی بھی خدا کا گھر ہے، اس میں ہجی نبی کے پہلے باب کی پہلی 4 آیات کو دیکھیں تو وہاں پہ ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ ہجی نبی کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی 4 آیات، یعنی کہ پہلی 4 یا 4 آیات سے دیکھیں کہ کیا تمہارے لیے مصفت گھروں میں رہنے کا وقت ہے جبکہ یہ گھر ویراں پڑا ہے۔ اب رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ تم اپنی روش پر غور کرو، تم نے بہت سا بویا پر تھوڑا کاٹا، تم کھاتے ہو پر آسودہ نہیں ہوتے، تم پیتے ہو پر پیاس نہیں بجھتی، تم کپڑے پہنتے ہو پر گرم نہیں ہوتے، اور مزدور اپنی مزدوری سوراخ دار تھیلی میں جمع کرتا ہے۔ رب الفاظ فرماتا ہے، رب الفاظ فرماتا ہے کہ تم اپنی روش پر غور کرو۔ یہ بڑی بات غور طلب ہے، ہمیں اپنی روش پر، ہمیں اپنے کردار پر، اور پھر ہمیں اپنے ایمان پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ ہم کماتے بھی بہت ہیں لیکن بچت نہیں ہے، ہم بوتے بھی بہت ہیں لیکن کاٹتے نہیں ہیں، سردی میں ہم کپڑے بہت پہنتے ہیں لیکن سردی اتر رہی نہیں ہے، ہم کھاتے بہت ہیں لیکن ہمارا پیٹ نہیں بھرتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر نہ بنانے کا یہ سنگین نتائج ہے۔ ہجی نبی کو بار بار کہا گیا کہ میرا گھر اجاڑ پڑا ہے، میرا گھر سنسان پڑا ہے، آپ منکسب گھروں میں رہتے ہو۔ منکسب گھر کہتے ہیں پکے گھروں کو،
منتقسم گھر کہتے ہیں آرائش و زبائش گھر کو، لیکن خدا کا گھر اجاڑ پڑا ہے۔ آپ مسجدوں میں چلے جائیں، آپ چرچوں میں چلے جائیں، تقریباً 90% مسجدیں چرچ خالی پڑے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کا خوف نہیں ہے، خدا کا ڈر نہیں ہے۔ اور زکریا نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ ہر کوئی اپنے گھر کو دوڑا چلا جاتا ہے اور میرا گھر اجاڑ پڑا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سنگین جرم ہے کہ ہم بہت بوتے ہیں اور کاٹتے نہیں۔ مزدور سراغ دار تھیلی میں ڈالتا ہے اور نہ اوس پڑتی ہے۔ اوس جسے ہم پنجابی میں تریل کہتے ہیں، اوس آسمان سے گرتی ہے۔ اور یہاں پہ اگر آپ زبور 133 کو دیکھیں تو وہاں پہ زبور 133 میں اوس کے بارے میں کچھ اور بھی الفاظ لکھے گئے ہیں۔ یہاں پہ اوس سے مراد آج زندہ خدا کی برکات ہیں۔ جیسے اوس آسمان سے گرتی ہے اور وہ زمین کو تر کرتی ہے، لیکن کوہر جو ہے ابھی شاید اگلے ماہ جسے ہم دھند کہتے ہیں، اوس آسمان سے گرتی ہے اور کوہر کہاں سے اٹھتی ہے؟ زمین سے اٹھتی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ خدا کے کنٹرول میں ہے۔ جب اوس ہماری فصل پہ نہیں پڑتی، جب اوس کھیتی باڑی میں نہیں پڑتی، تو اناج کا فقدان پیدا ہو جاتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ خدا ہم سے خوش نہیں ہے۔ لیکن اس کے دوسرے نتائج جو ہیں، اگر ہم زکریا نبی کی کتاب اس کے دوسرے باب کی ہم 9ویں آیت کو دیکھیں، 8ویں باب کی 9ویں آیت کو، تو وہاں پہ خداوند نے کیا کہا؟ رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ اے لوگوں اپنے ہاتھوں کو مضبوط کرو، جو اس وقت یہ کلام سنتے ہو رب الفاظ کے گھر یعنی کہ ہیکل کی تعمیر کے لیے بنیاد ڈالتے وقت نبیوں کی معرفت نازل ہوا، کیونکہ ان دنوں میں پہلے نہ انسان کے لیے مزدوری تھی نہ حیوان کا کرایہ تھا، دشمن کے سبب سے آنے والے محفوظ نہ تھے، لیکن اب میں ان لوگوں کے لیے بقیہ کے ساتھ پہلے کی طرح پیش نہ ہوں گا، بلکہ ذرائع سلامتی سے ہوگی۔ ذرائع سے مراد یہ ہماری بدنی خوراک کی بات ہے۔ ذرائع کی کس وقت سے کپڑا بنتا ہے، ذرائع کی کس وقت سے خوراک بنتی ہے، ذرائع کی کس وقت سے ہم پہ گوشت اور دودھ مہیا ہوتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے بلکہ ذرائع سلامتی سے ہوگی، تاکہ اپنا پھل دے گی، زمین اپنا حاصل، اور آسمان سے اوس پڑے گی۔ کب؟ جب آپ خدا کے گھر کا خوف کریں گے، جب آپ خدا کے گھر میں دا یقین آئیں گے، جب آپ خدا کے گھر میں ہدیے اور نذرانے لائیں گے اور خدا کے اس گھر کی تعمیر نو کا لیے اپنی روش میں سوچیں گے۔ دونوں نتائج ہیں۔ جب ہم خدا کے گھر کی تعمیر کا نہیں سوچتے، ہم بہت بوتے ہیں لیکن کاٹتے نہیں۔ لیکن جب ہم خدا اور خدا کے کا خوف پیدا کرتے ہیں، خدا کی تعمیر نو کا خیال کرتے ہیں، انسانیت کے بحالی کا کام کرتے ہیں، کبھی کیا ہے کہ پہلے جیسی زراعت نہیں ہوگی، بلکہ زمین اپنا حاصل کثرت سے دے گی، اور پھر آسمان سے اوس پڑے گی، اور میں ان کے لوگوں کے بقیہ کو ان سب برکتوں کا وارث بناؤں گا۔ بقیہ کسے کہتے ہیں؟ بقیہ جو ہے، اگر ہماری اولاد ہے
اگر میں یہاں پہ نواسی اور نواسی کی بات نہیں کرتا، اگر آپ پوتے اور پوتی کے وارث ہیں تو وہ آپ کا بقیہ ہے۔ نواسا اور نواسی آپ کا بقیہ نہیں، پوتی اور پوتا باپ دادا کا بقیہ ہے، بکرا ہے۔ خداوند صرف آپ کو نہیں بلکہ اپنی اولاد، بلکہ اولاد کی اولاد کو بھی برکت دے گا۔ اس لیے خدا ہیکل کی تعمیر کے لیے، انسانیت کی تعمیر کے لیے جو لوگ سوچتے ہیں، خدا کے گھر کا سوچتے ہیں، خدا ان کی کمائی میں برکت ڈالتا ہے۔ جو نہیں سوچتے، خدا ان کے بقیے کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا جب تو خدا کے طرف، گھر کی طرف واپس آئے گا، زمین پورا حاصل دے گی، خشک سالی نہیں ہوگی۔ اور آخرکار اگر ہم ملاکی نبی کی کتاب اس کے 30 باب کی 10ویں آیت کو دیکھیں تو خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں کیا انتباہ کرتا ہے۔ 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ پوری رائے کی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو، اور اسی سے میرا امتحان کرو۔ رب الفاظ فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے۔ دو ذہن ہیں، ایک ذہن یہ ہے، ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ خدا ہمیں برکت دے، لیکن اگر آپ کی آنکھیں ٹھیک ہیں تو کیا یہ برکت نہیں ہے؟ آپ کی ٹانگیں ٹھیک ہیں، یہ برکت نہیں ہے؟ آپ کی صحت ٹھیک ہے، یہ برکت نہیں ہے؟ اگر یہی سوال آپ سے کرے، خدا سوال کرے کہ میں تو تیرے باپ دادا سے تجھے برکت دیتا رہا کہ تو نے مجھے آج تک کیا دیا ہے؟ جس طرح سے 10 کوڑی ہیں، ایک کوڑی کو تفریق ہوئی کہ واپس آئے اور 9 کوڑی واپس نہیں آئے۔ ہماری بھی اکثریت کلیسیاؤں میں یہی ہے، 10 میں سے 1 واپس آتا ہے اور خدا پر تقاضا کرتا ہے۔ خدا کے اس تقاضے میں خدا نے یسوع مسیح کے ایک جواب میں یہ تقاضا ہے کہ باقی 9 کہاں ہیں؟ ہم اپنے گریبان کو دیکھیں، اپنے آپ کو جھانکیں، اپنے ضمیر کو جو جوڑے کہ کیا ہم 9 میں سے ہیں یا 1 میں سے ہیں۔ خدا کا کلام آج کا بڑا ٹھوس اور مثبت کلام ہے کہ جب ہم خدا کے نام کی تعمیر کرتے ہیں تو خدا برکت دیتا ہے، اور جب ہم اپنے منکسب گھروں کو دوڑتے ہیں تو خدا کا کار اجاڑ پڑا ہے۔ لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ گانے والے واپس آئیں، خدا کا جلال واپس آئے، کہ لوگ برکت پائیں اور مسیح کا بدن جلال پائے۔ خدا انداز کے کلام کے وقت آپ کی کمائی میں اور آپ کے ذہنوں میں یہ تصور نہیں، تصور تو ایک جھوٹی بات ہے، یہ مثبت ارادہ ہے کہ ہم نے خدا کے گھر کو کیسے تعمیر کرنا ہے۔ خدا انداز کے کلام کے طور پہ آپ سب کو بہت بہت برکت دے۔ خدا آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہم اپنے سر کو جھکائیں اور دعا کریں۔ میں آپ کو بھی شکر گزار ہوں، انہوں نے ہمارا کلام جو ہے آن ایئر کریں گے۔ خدا آپ اور آپ کے چینل کو بھی برکت دے۔ ہم آپ سر کو جھکائیں اور دعا کریں۔ مسیح سمندر کاظم مدرکہ سمندری والا، اے خدا میں بڑے ایمان اعتقاد کے ساتھ ایک دفعہ پھر تیرے قدموں میں آتے ہوئے تیرے کلام کو دہراتا ہوا اے خدا اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ اے خدا تو نے کہا کہ جس ملک میں رہو اس کی سلامتی چاہو، ملک پاکستان کی سلامتی چاہتی ہیں، اور جو لوگ سلاب
زدگان ہیں ان کے لیے طرفت مانگتے ہیں۔ اے خدا رحم کر اور آج کے کلام کے سبق سے ہم سب کو واپس لوٹنے اور تیرے گھر کی رونق کو دوبارہ کرنے کے لیے توفیق عنایت کر۔ ماں کے بیٹے میرے خدا یسوع کے نام سے آمین۔ آپ اپنے ذریعے گزرانے کے خدا کے ضرور گزرانے کے اور مسیدہ کر مسیدہ مسیدہ ہم ہدیے کے لیے دعا کریں گے اور ہدیے کی دعا کے ساتھ ہم ایک دفعہ پھر سلاب زدگان کے لیے اور پھر سکندر کے لیے دعا کریں گے جو کہ بیمار ہے کہ خدا رحم کرے اور ملک پاکستان کی سرحدوں کو محفوظ رکھے۔ اسی یسوع میں میرے قادر مطلق قاسم علی باب، اے خدام تیرا ممسو ہونے کے ناطے سے ایک دفعہ پھر اے خدام میں ملک پاکستان کی سلامتی مانگتا ہوں، اور اے خداوند جو سلاب زدگان ہیں ان کے لیے بھی اے خداوند اپنے دانے ہاتھ کو بڑھا، اور جو لوگ اے خداوند مخیر حضرات دن رات خدمت کرتے ہیں ان کے لیے بھی برکت مانگتے ہیں۔ اعلیٰ حکومتوں کے لیے، پاک و فوج کے لیے بھی خداوند طرف فضل مانگتے ہیں۔ پھر اے خداوند اس بیٹے سکندر کے لیے جو کہ بیمار ہے اس کے لیے بھی تیرا دانہ ہاتھ اور طرف فضل مانگتے ہیں، اسے تندرستی، تازگی اور عنایت کر۔ پھر اس ہدیہ نذرانے کے لیے، راگ ساز آواز کے لیے بھی خدا ہم طرف فضل مانگتے ہیں۔ ماتے بیٹے مر خدا یسوع کے نام سے
آمین۔ خداوند کی شکایت کہیں گے، آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری وجہ آسمان پر پوری ہوتی ہے، زمین پر بھی ہو۔ ہمیں روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں، تمہارے قرض معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت و جلال بے شرط رہی ہیں، آمین۔ ہمارے خداوند یسوع کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی پاک کو شراکت اپنے کرم کی شدت و برکت سے اور حاضر مائن کے ساتھ اپنا بات کریں، آمین۔ مہربانی سے بیٹھے رہیں۔